بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل. ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 9th کلاس کی بایولوجی کا فرسٹ چیپٹر پڑھ رہے ہیں. تو آج ہمارا فرسٹ چیپٹر سے ہی جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشنس، یعنی مسلمان سائنسدان اور ان کے کارنامے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم بایولوجی پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم جو مسلمان سائنسدان پڑھیں گے اور ان کے کارنامے پڑھیں گے وہ بایولوجی کے حوالے سے ہوں گے، یعنی انہوں نے پلانٹس، اینیمل اور میڈیسن کے حوالے سے کیا کیا خدمات سر انجام دی. تو اس سے پہلے کہ میں ٹاپک کو سٹارٹ کروں، میں کچھ مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 18 to 15 سینچری یہ دور جو تھا، یہ 8ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا. اور اس دوران جو ہے مسلمانوں نے علم میں بہت زیادہ جو ہے، چاہے وہ اگر دیکھا جائے بایولوجی کا ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، جیوگرافی ہو، تو اکنامکس کے لحاظ سے دیکھیں، ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھیں، تو مسلمانوں نے اس دور میں جو ہے بہت زیادہ ترقی، اور خاص طور پر سائنس کے میدان میں جیسا کہ فزکس ہو گیا، ریاضی اور کیمسٹری اور بایولوجی، تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ کارنامے جو ہیں سر انجام دیے ہیں. تو اگر دیکھا جائے مسلمان اس وقت، تو یعنی 8ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک تو مسلمان جو ہیں اس وقت عروج پر تھے، اور اس وقت یورپ جو ہے اندھیروں سے گزر رہا تھا. تو اس وقت جو ہے یورپ جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور مسلمان سائنسدانوں میں جتنے بھی سائنس کے میدان ہیں اس میں انہوں نے خوب ترقی کی. تو آج اگر یورپ جو ہے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، لیکن یہ جو ایک بنیاد ہے جو جدید سائنس کی، جدید میڈیسن کی، جدید ٹیکنالوجی کی، تو اس کی بنیاد جو ایک مضبوط بنیاد جو فراہم کی ہے وہ مسلمان سائنسدانوں نے کی ہے. تو آج ہم جو مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی بہت سارا مسلمان سائنسدان جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ گراں خدمات انجام دیے ہیں، لیکن جو آپ کی بک میں ہے تو ہم اس میں پڑھیں گے. آپ کی بک میں جو ہے وہ 9 مسلمان سائنسدان جو ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اور خاص طور پر ان کی وہ خدمات جو ہے وہ بیان کی گئی جو خاص طور پر بایولوجی کے حوالے سے تھیں. تو سب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہیں جابر بن حیان. تو جتنے بھی مسلمان سائنسدان ہم پڑھیں گے، ہم ان کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، ان کی جو ہے کنٹریبیوشنس پڑھیں گے، اور ان کی بکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کون کون سی بکس جو ہے وہ لکھی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ جابر بن حیان ہے. تو جابر بن حیان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا انٹروڈکشن میں آپ کو بتاؤں تو جابر بن حیان 721 میں پیدا ہوئے، 721 عیسوی میں پیدا ہوئے 721، اور وہ 815 عیسوی میں 815 میں وہ انہوں نے وفات پائی. اور وہ کہاں پر پیدا ہوئے، انہوں نے کہاں پر تعلیم حاصل کی، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے میں لکھتا ہوں یہاں پر جابر بن حیان. تو 721 اے ڈی میں یہ پیدا ہوئے، اور 815 میں اے ڈی میں انہوں نے وفات پائی. اب یہ پیدا کس جگہ پر ہوئے تھے؟ یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے میڈیسن کی تعلیم جو ہے وہ عراق میں حاصل کی. تو یہ بعد جو ہوئے تھے وہ ایران میں ہوئے تھے، اور انہوں نے پریکٹس میڈیسن کی پریکٹس جو کی وہ عراق میں کی. تو جابر بن حیان کی اگر خدمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کیمسٹری میں انہوں نے بہت زیادہ خدمات سے انجام دیے ہیں. تو ہم چونکہ بایولوجی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ان کی کیمسٹری کی خدمات کو نظر انداز کیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہتے ہیں، یعنی بابائے کیمسٹری بھی کہتے ہیں. انہوں نے اصل میں ان کا صحیح کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹل جو کیمسٹری ہے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. تو سب سے زیادہ ان کی خدمات کیمسٹری میں، اور انہوں نے کیا کیا تھا، ایکسپیریمنٹل کیمسٹری جو ہے اس کو انہوں نے متعارف کرایا تھا. مختلف دھاتوں پر رنگ سازی، مختلف قسم کے ایسڈ، ڈسٹلیشن کے پروسیس، کرسٹلائزیشن، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایکسپیریمنٹل کیمسٹری ایکسپیریمنٹ کے لیے یہ متعارف کرایا ہے جابر بن حیان نے. اور مغرب میں ان کی خدمات کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے، ان کی جو ہے ہائیلی اپریشیٹ کیے گئے ان کی خدمات کو. تو ان کو مغرب میں گبر کہتے ہیں، گبر. یورپ میں کو گبر کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر ان کی آپ خدمات کو دیکھیں بایولوجی کے حوالے سے دیکھیں تو بایولوجی کے حوالے سے انہوں نے 2
کتابیں لکھی ہیں اپنی ذاتی جو ہے مشاہدات اور ذاتی ریسرچ کے حوالے سے، تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک کا نام ہے النباتات اور دوسری کا نام ہے الحیوانات. اور دوسری الحیوانات. نام سے ظاہر ہے نباتات جو ہے وہ پلانٹس کو کہتے ہیں، حیوان کو اینیملس کو کہتے ہیں. تو یہ ان کی جو نباتات ہیں اس میں انہوں نے پلانٹس کے حوالے سے لکھا ہے، اور جو ان کی دوسری بک ہے اس میں انہوں نے اینیمل کے حوالے سے لکھا ہے. تو یہ تھی بایولوجی کے حوالے سے جابر بن حیان کی خدمات. تو اس کے علاوہ جابر بن حیان جو ہے وہ اپنے وقت کے ایک فارماسسٹ تھے، دواساز تھے، اسٹرانومر تھے، ماہر فلکیات تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک فزیشین تھے، فلاسفر تھے اپنے وقت، اور اپنے زمانے کے ایک بہترین انجینئر تھے. تو یہ تھے جابر بن حیان. تو مسلمان سائنسدان جو ہیں وہ ایک وقت میں اس وقت جو ہے ان کو کئی میدانوں پر مکمل عبور حاصل ہوتا تھا. اسی طرح ہم دوسرا جو پڑھتے ہیں وہ ہے آپ کی بک میں عبد المالک اسمعی. یہ تھے جابر بن حیان. دوسرا ہے عبد المالک اسمعی. تو عبد المالک اسمعی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ پیدا ہوئے تھے 740 عیسوی میں، اور انہوں نے وفات پائی تھی 828 عیسوی میں. تو جابر بن حیان میں عبد المالک اسمعی تو یہ پیدا ہوئے تھے 740 عیسوی میں ایڈی میں، اور جو 828 ایڈی میں انہوں نے وفات پائی. اب یہ پیدا کس جگہ پر ہوئے؟ یہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے. تو عبد المالک اسمعی was born in بصرہ. تو عبد المالک اسمعی جو ہے یہ جو تھے اپنے زمانے کا، اگر ان کی جو یونیک جو اگر دیکھا جائے ان کی کنٹریبیوشن، تو یہ اینیمل سائنس میں یہ اسپیشلسٹ تھے. تو اینیمل سائنس میں ان کو مکمل عبور حاصل تھا ان کا، اور انہوں نے اینیملس پر بہت سارا ریسرچ کیا ہے، اور مختلف اینیملس پر انہوں نے مختلف جو ہیں وہ بکس لکھی ہیں. اور انہوں نے جو ہے خاص طور پر اینیملس پر 4 بکس جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں اینیملس پر، اور ایک بک انہوں نے انسانوں کے حوالے سے لکھی ہے، اس میں ان کے مختلف فنکشن، مختلف پارٹس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. تو ان کی جو مشہور بکس ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں تو کون سی ان کی مشہور بکس میں دیکھا جائے تو انہوں نے 4 مشہور بکس جو ہیں وہ اینیملس پر لکھی ہیں، اپنی ذاتی مشاہدات، ذاتی ریسرچ پر. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الابل. اس میں انہوں نے کیملز کے حوالے سے لکھا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے الخیل. اس میں انہوں نے ہارس کے بارے میں لکھا ہے، گھوڑوں پر انہوں نے لکھا ہے. اور اسی طرح ان کی جو تیسری کتاب ہے الشا، اس میں انہوں نے شیپس کے حوالے سے لکھا ہے، شیپس پر ان کی ریسرچ ہے اور ذاتی مشاہدات ہیں. اور اسی طرح انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے الوحوش، وائلڈ اینیمل پر اس کی جو ہے وہ ریسرچ ہے اس میں. تو وائلڈ اینیمل. تو اسی طرح انہوں نے ایک کتاب جو ہے انسانوں پر لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے انسانوں کے مختلف پارٹس اور ان کے فنکشنز کے بارے میں لکھے. تو اس کتاب کا نام ہے خلاق الانسان. اس میں جو انسانوں کے مختلف پارٹس اور ان کے فنکشن کا انہوں نے ذکر کیا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے ابو علی سینا. ابو علی سینا کا اگر ہم انٹروڈکشن دیکھیں تو یہ بخارا کے قریب پیدا ہوئے، اور یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ 980 AD میں پیدا ہوئے. بخارا کے قریب یہ پیدا ہوئے، اور ان نے وفات پائی 1037 AD میں حمدان میں. تو ابو علی سینا کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس آپ نے پہلے 7th 8th اس میں بھی ابو علی سینا انگلش کی بک میں آپ نے پڑھا تھا ان کا انٹروڈکشن مکمل. تو ابو علی سینا کو اگر دیکھا جائے تو ان کو میڈیسن کے حوالے سے انہوں نے جو ہے بہت زیادہ گراں خدمات انجام دی ہیں. اور اگر ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے کیا کیا تھا، صرف ان کی اتنی زیادہ دلچسپی سی میڈیسن میں کہ انہوں نے صرف
11 سال کی عمر میں جو بخارا کے بادشاہ تھے اس وقت کے، تو انہوں نے ان کا ایک بیماری سے علاج کیا، جس کے اس وقت کے جو جتنے بھی مشہور فزیشین تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کو علاج کر دیا تھا، لیکن ابو علی سینا نے اس وقت بھی 11 سال کی عمر میں ان کا اس بیماری سے علاج کیا۔ تو ابو علی سینا جو ہے یہ اس وقت کے عظیم ڈاکٹر تھے۔ بیسائڈ دس ابو علی سینا جو ہے میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ تھے، فزکس میں ایکسپرٹ تھے، پیلنٹالوجی میں، ایسٹرونومی میں، اس میں بھی وہ ایکسپرٹ تھے۔ تو لیکن ان کی زیادہ تر خدمات جو ہے وہ میڈیسن کے فیلڈ میں انہوں نے بہت زیادہ خدمات سے انجام دی ہیں، میڈیسن کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب جو ہے القانون فی الطب، القانون فی الطب، یہ ان کی مشہور کتاب ہے، اور یہ ایک ہیوج انسائکلوپیڈیا ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور اس 5 جلدیں ہیں۔ اس میں انہوں نے کئی بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے ادویات کا، میڈیسن کا ذکر کیا ہے، ان کے ایفیکٹس، بیماریوں کا، مختلف بیماریوں کا، ان کا علاج، ان کے لیے کون سی دوائیں، یہ سارا انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے جو ہے القانون فی الطب، یہ ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، 5 جلدیں ہیں اس کی۔ تو اس میں لکھا ہے، اس جو یہ بک ہے، یہ بک اس کو مغرب میں ہائیلی اپریشیٹ کیے گئے، بہت زیادہ اس کو سراہا گیا، اس کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے، اور مغرب میں اس بک کا نام ہے کینن آف میڈیسن۔ اور مغرب میں ان کا جو ہے اس کو اتھارٹی کا درجہ حاصل ہے ان کی اس بک کو، یعنی بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ ان کے جو بالکل کلیئر کٹ ان کے جو ہے جو انہوں نے لکھا ہے اس میں واضح ہے، بالکل واضح، اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، یعنی اس کو اتھارٹی کے درجے کی ہے، انہوں نے بالکل باریکی کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اور بالکل اس کا صحیح علاج انہوں نے اس وقت جو بتایا تھا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے یہ اپنے زمانے کے اپتھالمولوجسٹ بھی تھے، یعنی آئی اسپیشلسٹ۔ اپتھالمولوجسٹ کا مطلب ہے آئی اسپیشلسٹ۔ انہوں نے اپنی بک میں تقریباً آنکھ کی 130 بیماریوں کا ذکر کیا ہے، ان کا علاج، اور اسی طرح انہوں نے کیا کیا ہے، آنکھ کے مختلف سٹرکچر کو واضح کیا ہے، اور اس کے مختلف جو ہے جو پارٹس ہیں اس کے فنکشن کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو ابو علی سینا جو ہے انہوں نے بہت زیادہ میڈیسن کے حوالے سے خدمات سر انجام دیے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ ہے وہ ہے ابو عثمان عمر الجاحظ۔ ابو عثمان عمر الجاحظ۔ تو ابو عثمان عمر الجاحظ کے اگر حوالے سے ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی ذاتی مشاہدات کی بنیاد پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحیوان۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحیوان، اور جس میں ان کے ذاتی مشاہدات ہیں، انہوں نے مختلف جو ہے اینیملز پر جو ہے اپنی ذاتی مشاہدات اور ذاتی جو ریسرچ ہے اس حوالے سے اس میں لکھے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے جو ٹائگرس ریور جو ہے اس کے اندر فش کی سیزنل مائگریشن کے حوالے سے لکھے انہوں نے، دریائے دجلہ اس میں جو فش ہے ان کی سیزنل مائگریشن کے حوالے سے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے جو آرٹس کا سوشل سسٹم ہے کیسے وہ آرٹس کام کرتی ہیں، ان کی کون سی کوئین ہوتی ہے، ورکر کون سی ہوتی ہیں، میل کا کیا کام، تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے لکھا ہے، آرٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو ان کا لائف سٹائل کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، تو یہ ان کا یونیک کارنامہ ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے الفارابی۔ الفارابی کا اگر ہم انٹروڈکشن دیکھیں تو الفارابی جو ہے وہ 870 میں پیدا ہوئے، 870 اے ڈی میں، اور 950 اے ڈی میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں اگر ہم بایولوجی کے حوالے سے تو یہ اپنے زمانے کے ایک رینوڈ، ایک مشہور جو ہے وہ فیمس جو ہے وہ ایک حکیم اور بایولوجسٹ ہے، اپنے زمانے کے ایک مشہور حکیم اور بایولوجسٹ ہے یہ اپنے زمانے کے۔ اسی طرح ان کی اگر خدمات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی جو ہے اپنی بکس لکھی ہیں، جو ان کی ریسرچ ہے، جو ان کی اسٹڈی ہے پلانٹس پر اور اینیمل پر، تو انہوں نے بھی 2 کتابیں لکھی ہیں، پلانٹس کے حوالے سے بھی لکھے اور اینیمل کے حوالے سے بھی لکھے انہوں نے۔ تو جو انہوں نے پلانٹس کے حوالے سے لکھی اس کا نام ہے کتاب النباتات۔ یہ اباؤٹ پلانٹس ہے،
اور اسی طرح انہوں نے اینیملز کے حوالے سے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الحیوانات، یہ اباؤٹ اینیمل ہے۔ تو یہ تھے الفارابی۔ تو نیکسٹ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ ہے عبدالقاسم الزہروی۔ ان کے انٹروڈکشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 936 اے ڈی میں یہ پیدا ہوئے اور اے ڈی میں یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے وفات کب پائی؟ انہوں نے وفات پائی 1004 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی ہم اگر دیکھیں ان کی کنٹریبیوشن تو ان کی انتہائی یونیک کنٹریبیوشن ہے بایولوجی کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، سرجری کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ فزیشین تھے، کہ جس طرح ابو علی سینا کے بارے میں ہم نے پڑھا، میڈیسن کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات انجام انہوں نے دی۔ لیکن عبدالقاسم الزہروی کی بات اگر جب آئے گی تو یہ پہلے مسلمان سرجن تھے، سرجن، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا فیلڈ آف میڈیسن میں، سرجری میں، کہ جو سرجن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو آپ کے جسم کے ڈیفیکٹیو پارٹ ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں یا ریموو کرتے ہیں۔ تو یہ سرجن تھے، یہ جو ہے ان کے کیا کارنامے ہے کہ یہ اپنے زمانے کے مشہور سرجن تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ آپ کے جو یورینری بلیڈر ہے، فرسٹ ٹائم میں جو ہے یورینری بلیڈر سے جو سٹون جو تھا اس کو ریموو کرتے تھے، یہ کس کے لیے؟ سرجری کے ذریعے۔ تو یہ ان کی یونیک کنٹریبیوشن ہے کس کے حوالے سے؟ بایولوجی کے حوالے سے، اور خاص طور پر فیلڈ آف میڈیسن اینڈ سرجری کے حوالے سے۔ تو یہ اپنے زمانے کے مشہور سرجن تھے عبدالقاسم الزہروی۔ تو نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں جو ہے ابن الہیثم کے بارے میں۔ ابن الہیثم ابن الہیثم جو ہے ان کے اگر ہم انٹروڈکشن کے حوالے سے دیکھیں تو ابن الہیثم جو ہے وہ 955 اے ڈی میں یہ پیدا ہوئے، 955 اے ڈی 955 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے وفات پائی 1039 اے ڈی میں۔ تو یہ اپنے زمانے کے ایک مشہور جو ہے وہ بایولوجسٹ تھے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ فزکس کے حوالے سے خدمات تو انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں، خاص طور پر لائٹ کے حوالے سے اور اسی طرح مختلف لینسز کے حوالے سے۔ اور یہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے پن ہول کیمرہ جو ہے وہ ایجاد کیا تھا، لیکن ہم چونکہ ان کو بایولوجی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اور یہ اپنے زمانے کے ایک مشہور جو ہے وہ بایولوجسٹ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک ویژن کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے جو تھا آنکھوں کا، اس حوالے سے جو گریک کنسیپٹ تھا اس کو انہوں نے غلط ثابت کیا، کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے لائٹ جو ہے وہ کس طرح، پہلے وہ کہتے تھے کہ ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے اور پھر ہم چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، پہلے لائٹ جو ہے وہ چیز پر پڑتی ہے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ریٹینا ہے وہ آنکھ کا جو ہے وہ مرکز ہے دیکھنے کے حوالے سے، ویژن کی جو ہے وہ اس کا خاص کام ہے ریٹینا کا۔ اور پھر انہیں مختلف جو ہے وہ آنکھ کے مختلف پارٹس، ان کے فنکشن اور دیکھنے کے حوالے سے، لائٹ کے حوالے سے ان کے فنکشن کو کس طرح امیج بنتی ہے، تو یہ سارا انہوں نے ریٹینا پر کس طرح امیج بنتی ہے، یہ سارا جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے جو نظریہ پیش کیا یہ تھا ابن الہیثم۔ اور اس کے علاوہ یہ چونکہ اپتھالمالوجسٹ تھے، آئی اسپیشلسٹ تھے، یہ بھی انہوں نے مختلف آنکھوں کی ڈیزیزز کا دیکھنے کے حوالے سے، جو آنکھوں کی نظر کے حوالے سے، قریب نظری، بعید نظری، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے اپنی مشہور دو بکس لکھی ہیں، ایک کا نام ہے میزان الحکمہ اور دوسری کا نام ہے ایک کا نام ہے ان کی کتاب المناظر اور دوسری کا نام ہے میزان الحکمہ۔ تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کتاب المناظر، یہ ان کی ایک کتاب اور دوسری ہے میزان الحکمہ۔
چونکہ یہ اپتھالمالوجسٹ تھے، آئی اسپیشلسٹ، تو انہوں نے یہ سارے کا سارا اس حوالے سے ان بکس میں لکھا ہے. اور ان کی یہ جو بکس ہیں ان کو ویسٹرن لینگویج میں مختلف ویسٹرن لینگویج جیسا کہ لیٹن ہوگی، ہیبریو، گریکس اور دوسری ویسٹرن لینگویج میں ان بکس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو یہ تھے ابن الہیثم. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہے علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ. تو علی بن عیسیٰ کی خدمات کے اگر حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ بھی اپنے زمانے کے آئی اسپیشلسٹ تھے. علی بن عیسیٰ یہ بھی اپتھالمالوجسٹ تھے اور یہ کس صدی کے تھے؟ یہ 13th سنچری یعنی 13ویں صدی میں یہ ایک مشہور جو ہے وہ بایولوجسٹ تھے 13ویں صدی کے، اور یہ اس وقت کے اپتھالمالوجسٹ تھے، آئی اسپیشلسٹ تھے یہ بھی. اور انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے آئی کے اسٹرکچر اور اس کے مختلف پارٹس کے فنکشن کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اپنی بکس میں اس کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بھی آنکھوں کی 130 بیماریوں کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی بکس میں. تو یہ اپنے زمانے کے جو ہے وہ مشہور اپتھالمالوجسٹ تھے 13ویں صدی کے، یہ علی بن عیسیٰ. تو ان کی جو بکس ہے اس کا بھی مختلف یورپین لینگویج میں ان کا ٹرانسلیٹ کیا گیا اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہائیلی اپریشیٹ کیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ابن النفیس. تو ابن النفیس جو ہے یہ بھی اپنے زمانے کے مشہور جو ہے وہ بایولوجسٹ تھے اور اسی طرح یہ ایک فزیشین تھے اپنے زمانے کے. اور ان کی اگر بایولوجی کے ہم اور فیلڈ آف میڈیسن اینڈ سرجری کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے سب سے یونیک جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم جو آپ کا سرکولیشن آف بلڈ ہے اور اس میں جو ہارٹ کا جو مرکزی کردار ہے یہ سب سے پہلے جو نظریہ دیا ہے وہ بندہ ہے ابن النفیس. تو سب سے پہلے جو سرکولیشن آف بلڈ کے حوالے سے اگر کوئی بات کر رہا تھا اور اس میں جو ہے اس نے کہا کہ یہ خاص طور پر وین کس لیے ہوتی ہے اور جو آپ کی بلڈ کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، بلڈ صاف جو ہوتے ہیں وہ لنگس میں ہوتے ہیں. تو یہ بات سب سے پہلے ابن النفیس نے یہ دی ہے. تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے خاص طور پر کس حوالے سے؟ سرکولیشن آف بلڈ کے حوالے سے. تو یہ اس بندے نے سب سے پہلے دیے اور اس نے کہا کہ اس میں جو ہارٹ ہے اس کا مرکزی کردار ہے اور اس نے کہا آخر میں سے یہ بھی کہا کہ بلڈ جو ہے وہ پیوریفائڈ ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں. وہ کس جگہ پر ہوتے ہیں؟ وہ لنگس کے اندر ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے یہ نظریہ، یہ کنسیپٹ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ابن النفیس نے یہ کیا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ سائنسدان تھے جو آپ کی بکس میں تھے. تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اگر اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.